محترم بھائیوں اور پیاری اور خوبصورت سی بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم سنت اور عظیم تحفے کے بارے میں گفتگو کریں گے جو دنیا کے کسی دولت، کسی خادم، کسی نوکر اور کسی مادی سہولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں خصوصاً عورتوں کے لیے ایک عظیم سبق اور ایک عظیم زبردست روحانی نسخہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی، صابرہ اور اللہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ شادی کے بعد آپ کا گھرانہ بہت سادہ تھا۔ گھر کے کام خود کرتی تھی، چکی پیسنا، پانی لانا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ مسلسل چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور پانی بھر بھر کر لانے کی وجہ سے جسم پر مشقت کے آثار نمایاں تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ کچھ غلام اور خادم آئے ہوئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اگر ایک خادم مل جائے تو گھر کے کام میں آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی ضرورت بیان کی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے۔ وہ دونوں آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیٹے رہو، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم اور نوکر سے بھی بہتر ہے؟ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا، کبھی ناگا نہیں کیا، یہاں تک کہ جنگ کے میدانوں میں بھی اس کا میں نے اہتمام کرتا رہا۔ یہی وہ عظیم ذکر ہے جو آج تسبیح فاطمی کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اور کروڑوں مسلمان ہر روز خاص کر نماز عصر اور فجر کے بعد اور سونے کے وقت اسے پڑھتے ہیں۔ اس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کو بھی طاقت دیتا ہے، دل کو بھی سکون دیتا ہے، روح کو بھی مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ دنیا کا خادم صرف چند کاموں میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ تسبیح انسان کے پورے وجود کو طاقت عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب بیٹی کو دنیاوی خادم کے بجائے یہ روحانی خزانہ عطا فرمایا۔ آج بہت سی خواتین گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی بچوں کی پرورش، کبھی کھانا پکانا، کبھی صفائی کرنا، کبھی کپڑے دھونا اور کبھی خاندان کی خدمت کرنا۔ ان تمام مصروفیات کے درمیان بعض اوقات دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ گھر کے کام معمولی چیز نہیں، بلکہ اگر نیت اچھی ہو تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔
ایک ماں جب اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے محنت کرتی ہے، ایک بیٹی جب اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مشقت دیکھی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تکلیف برداشت کی لیکن شکوہ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذکر صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اکبر پڑھنے سے اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب یہ تین عظیم کلمات روزانہ پڑھے جاتے ہیں تو انسان کے دل میں توکل، یقین اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہے، کوئی مال و دولت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، اور کوئی بڑی بڑی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھرانہ اگرچہ سادہ تھا لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ ان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا مگر پھر بھی شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ خوشی اور سکون کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے سے ہے۔ بہت سے لوگ دولت مند ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں اور بہت سے لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد انسان کے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی تھکاوٹ کو آسان بناتا ہے اور اس کے دل سے بے سکونی کو دور فرما دیتا ہے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور سکون و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی تسبیح فاطمی سکھائیں تاکہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں اور ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور رہے۔ عزت دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، راحت سامان میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، اور کامیابی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تعلق اس رب العالمین سے جڑ جاتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، اور جو اپنے بندوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب رات کو سونے لگیں تو محبت اور یقین کے ساتھ اس مبارک تسبیح کو پڑھیں اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روحانی اور ایمانی فوائد خود محسوس ہوں گی، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذکر الہی کی لذت نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مزید ایمان افروز واقعات اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور آپ اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔